الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد والعبد المؤيد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم محمد اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك صلوات بعد دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت کریں. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی. نہ کوئی تفصیل نوکری ہے، آنا ضروری تھا، وعدہ وفا ہو گیا. اور میرا مزاج یہ ہے کہ نہ میں نے کبھی ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی بات کی ہے، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ میرے ایمان کے نزدیک یہاں ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ. اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں، ہر پڑھنے والے کے نزدیک یہ قبر حسین کی شبیہ ہے. اور میرا ایمان عقیدہ ہے اس حسین کی قبر کی شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا 14 کا فرمان پڑھوں. جس بندے کا مزاج طبیعت عقیدہ اجازت دے، بسم اللہ جی، وہ کم از کم میرے ہر فکرے کی تعین اتنی کرے کہ میں یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ جان سکوں، یہ پتہ لگا سکوں کہ میں سب کی دیواروں میں نہیں، ولایت علی کے محل میں کھڑا ہوں. جسے سمجھ آئے ہاتھ اٹھائے. جی ہو جی، بسم اللہ. بس اتنی توجہ چاہیے تھی، توجہ ہو گئی میری طرف. میں بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں. اور موضوع شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں کون کون آتا ہے. مجلس کروانے والے نے مجلس کروا لی، ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، اشتہار بنے، اناؤنسمنٹ ہوئی. کچھ لوگ آ گئے، کچھ نہیں آئے. جو آ گئے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اکیلے نہیں آئے. جس بندے کا عقیدہ ہوتا ہے عید کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس مجلس میں کون کون آتا ہے؟ جہاں کی مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر میرا چیلنج ہے سعودی عرب، ایران، عراق، آیت اللہ، کوئی بندہ آیت اللہ ہو، مجتہد ہو، مفتی ہو، کوئی مولا کا ایک فرمان ثابت کر دے. کسی مولا نے فرمایا آپ نماز پڑھو، ہم 14 آپ کے ساتھ پڑھیں گے. جس بندے کا عقیدہ اجازت دے ہاتھ اٹھائے وہ میرے ساتھ. کسی مولا کا فرمان ثابت کر دے. کسی مولا نے فرمایا آپ زکات دو، ہم 14 آپ کے ساتھ دیں گے. کوئی ایک فرمان ثابت کر دے. کسی مولا نے فرمایا آپ حج کی تیاری کرو، ہم 14 آپ کے ساتھ تیاری کریں گے. اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے دارے. تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے شیعہ مجلس حسین کرواؤ. کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. دیو بھائی اے میارے، کیا بات ہے جی. اے لاہور ہچاؤ حیدری، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. دعا یہ دعا ہے جی. سید نور حسین کربلائی، سید حسنین حیدر نقوی صاحب اور بھی جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، مالک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. توجہ ہے نہیں، میں نے کبھی منت والی ذاکری نہیں کی کہ آپ بول رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ سار اٹھائیں. یہ حسین کا ممبر ہے. فکرے میں وزن ہو تو مومن بول پڑتا ہے.
بتانے لگا ہوں مجلس حسین میں جو بندہ آ کے بولے اسے کتنا ثواب. کچھ بندے جوش خطابت میں پڑ جاتے ہیں، جیڑا بولے سی اسے نو ثواب ہو سی. ایسی بات نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ کسی کنجوس کا گھر نہیں، صفی حسین کا گھر ہے. جیو بھائی آؤ بسم اللہ آؤ. بتانا چاہتا ہوں فرق ہے، جو بول پڑتا ہے اسے کتنا ثواب، جو مجلس حسین میں آتا ہے چپ کر کے چلا جاتا ہے اسے کتنا ثواب. فرق ضرور ہے. چلو اس سے پہلے ایک اور مولا کا فرمان پڑھوں. چھٹا تاجدار ولایت ممبر پہ تشریف فرما تھے. سامنے شیعہ ماننے والے محبت کرنے والے بیٹھے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے فرمایا ہمارے شیعوں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو. درمیان سے مفضل کھڑا ہوا. اس نے کہا مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ، آپ نور ہم خاکی. جو نور سمجھتا ہے وہ بولے میرے ساتھ مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ، آپ نور ہم خاکی. امام مسکرا کے فرماتے ہیں مفضل بس ایک ہی معاہدہ کر لو. مولا کون سا معاہدہ؟ امام فرماتے ہیں بس یہی معاہدہ ہے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا، تمہاری قبر میں ہم بولیں گے. شاباش اے بڑی ہے جنت بھائی، کیا بات ہے. نہ ہتھا دی خیر آپ بول پڑے ہو. میں فکرہ بلا دے دو دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا، تمہاری قبر میں ہم بولیں گے. آپ بول پڑے ہو. توجہ میری طرف کرو. جو حسین کی منبر پہ آ کے آپ کو بار بار کہتا ہے ہمارے ساتھ بولو، آپ کے بولنے کا احسان ذاکر پہ نہیں ہوتا، آپ کے بولنے کا احسان مجلس کروانے والے پہ نہیں ہوتا. جس بندے نے بھی بولنا ہے اس نے اپنی عاقبت کے لیے بولنا ہے، کیونکہ چھٹا تاجدار ولایت فرماتا ہے جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کے میرے دادا علی کی فضیلت پہ بولے گا اسے چھٹے امام کی گارنٹی ہے قبر میں بولی اس کی جگہ علی بن ابی طالب. شاباش جیو بھائی صدقے کیا بات ہے جی. تائید ہو گئی. بسم اللہ. اچھا اب جس بندے کا دل کرے کہ قبر میں آسانی ہو وہ فضیلت پہ بول پڑے. جس بندے کا دل نہ کرے منت نہیں ہوتی. ہر بندے نے اپنی عاقبت کے لیے بولنا ہے. یہ جو منت کرتے ہیں انہیں اپنی ذاتری کا ہوتا ہے کہ نعرے زیادہ لگیں گے، واہ واہ زیادہ ہوگی، ہمیں دعوتیں زیادہ ملیں گی. نہیں میں کہ آپ کو دیکھ کے قبلہ ذرا سنزیدی صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. قبلہ ذرا سنزیدی صاحب فرمائے جوان چپ بھی کر جائے جو سفید ریش بزرگ بیٹھے بولنا واجب ہے ان پہ. ذرا سنزیدی صاحب فرماتے تھے پڑھنے والوں مجمع زیادہ دیکھ کے نعرے زیادہ دیکھ کے خوش نہ ہوا کرو. سوال کرنے والے نے پوچھا قبلہ مجمع زیادہ ہو، نعرے زیادہ ہو، واہ واہ زیادہ ہو، مجلس زیادہ بنتی ہے، دعوتیں زیادہ ملتی ہے. قبلہ صاحب فرماتے مجمع نہ دیکھا کرو، دعا مانگی کرو. مجلس حسین میں بے شک بندے کام آ جائے خیر ہے، لیکن بندے کام صرف نہیں ہونے چاہیے. واہ واہ جیو بھائی کیا بات ہے. اتنا ہتھا دکھا ہے. جتنے بیٹھے ہو اللہ ظرف تشریف فرماؤ. جو علی کی فضیلت پہ بولتا ہے وہ کام ظرف ہو ہی نہیں سکتا. یہ علی کی فضیلت ہے. پڑھنا میں نے اتنا ہے جتنا وقت ملا ہے. پوری توجہ جی. جناب بہلول سے کسی نے پوچھا، بہلول بس کسی پہ ہی گزارا کر لیں. کسی نے پوچھا بہلول یہ جو تیرا پیر علی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں دیکھوں گا کون خاندانی شیعہ تشریف فرما بیٹھا ہے، کون خاندانی شیعہ بیٹھا ہے جسے ماں نے جھولی سے ناز علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. بہلول کہتے سوال پھر کر. اس نے کہا بہلول تیرا پیر علی سمجھ میں نہیں آتا. بچی سمجھنے کی کوشش کی. بہلول مسکرا کے کہتے جو چاہتا ہے تیری ماں صاحب کردار رہے. اس نے کہا بالکل چاہتا ہوں. بہلول کہتے پاگل پھر علی کو سوچنا چھوڑ دے. شاباش جیو بھائی نہ ہتھا دی خیر کیا بات ہے. اچھا ہے علی. اس نے کہا کیوں نہ سوچوں، شاید میں آپ لوگوں کی داد کا انتظار ہی نہ کروں. اور سیدزادہ بسم اللہ بھائی ایسا باز پوری توجہ. اس نے کہا وہ علی تجھے سمجھ ہی کیسے آئے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے. جو قرآن پہ بولتے ہیں وہ سر اٹھائیں. بھائی جان نہ میری سوریت نہ میرے سوزین
میرے ساتھ آپ لوگ ہو، آپ نے ہی پڑھانا ہے۔ بندہ دشمن علی تھا، اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے قرآن میں علی نظر نہیں آیا۔ پہلے کہتے قرآن تو نے پڑھا ہے، تجھے قرآن میں علی نہیں آیا نظر آیا، تو جاہل ہے، پھر تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ؟ پہلے کہتے بکواس بند کر، علی کے عمل کے نتیجے کا نام تو قرآن ہے۔ جیو میرا بادشاہ عمل کرتا گیا، اللہ قرآن بناتا گیا۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ سورہ پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما جس میں اللہ نے علی کی قسم اٹھائی۔ کتاب کا نام علی فی القرآن، جس بندے کے پاس ہو جا کے دیکھ لینا، نہ ملے تو میری گاڑی میں موجود ہے، نام بتا کے جا رہا ہوں، علی فی القرآن۔ بہلول کہتا ہے پھر سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس نے کہا اس سورہ کا، اس آیت کا ترجمہ کر۔ بہلول کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس سے نکلنے والی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے کہا بس ترجمہ ہو گیا۔ اس نے کہا اب بتا یہاں پہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے علی کی قسم؟ سوال تو جائز تھا۔ اس نے کہا بتا کہاں پہ اللہ نے کہا ہے مجھے مرتضیٰ کی قسم؟ بھائی جان دعا فرمائیے گا۔ اس نے کہا ہر سورہ کا ایک ہوتا ہے شان نزول، سورہ کہاں بے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کو لاہور والوں کہتے ہیں شان نزول۔ بہلول کہتا ہے تجھے اس آیت میں علی نظر نہیں آیا، علی کا نوکر تجھے اس آیت کا شان نزول بتائے۔ بہلول کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ بہلول کہتا ہے یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب محمد مصطفیٰ واللیل کی ظلف نکنگی کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا چہرہ اتنا پسند آیا، اللہ نے آج پہ قصیدہ پڑھا۔ اللہ نے کہا والشمس والضحاها، قصیدہ جبرائیل کے حوالے کیا۔ جبرائیل کو کہا جلدی کر میرے محبوب تک پہنچا۔ آسمان سے جبرائیل زمین پہ آیا، اپنے نورانی پر محمد کے نورانی قدموں پہ مس کیے۔ جبرائیل کہتا ہے محمد اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے۔ جبرائیل کون سا قصیدہ پڑھا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے اللہ کہہ رہے والشمس والضحاها، مجھے تیرے چہرے کی قسم جو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ جبرائیل قصیدہ دے کے آسمان پہ چلا گیا۔ محمد مصطفیٰ نے 2 قدم اٹھائے، جبرائیل پھر زمین پہ نازل ہوئے۔ اللہ نے ایک اور قصیدہ پڑھا ہے۔ کون سا قصیدہ؟ اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاها، اور مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تاریخ کے ہر مورخ کو لکھنا پڑا، رسول خدا نے مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب۔ شاباش، واہ واہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن سنا ہے تم لوگوں کا ایک اور بھی دعویٰ ہے۔ مصائب میں تبرکاً حکم ہے بھائی سید اسد عباس شاہ جی کا، تعمیل میں 2 جملے پڑھوں گا، پوری توجہ۔ سنا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر علی نہ ہوا تو عبادات کا فائدہ ہی نہیں۔ بہلول کہتے ہیں چپ کر، جس علی کے بغیر نبیوں کا گزارا نہیں۔ اس کا نبیوں کا گزارا نہیں کیسے؟ بہلول کہتا ہے آپ تجھے میں ایک جگہ پہ لے کے جاؤں، نبیوں کا سردار کون ہے؟ اس کا ہمارا رسول خدا محمد مصطفیٰ۔ بہلول کہتا ہے پھر بتاؤ نبیوں کا گزارا کیسے نہیں ہوتا؟ اس نے کہا بتاؤ۔ بہلول کہتا ہے یاد کر محمد مصطفیٰ کا آخری حج تھا، مکے سے حج کر کے محمد مصطفیٰ غدیر کے میدان میں پہنچے، فوراً جبرائیل زمین پہ آئے، اللہ کی طرف سے میسج کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہیں پہ وہ کام کر جو تیرے ذمہ ہے۔ مولا کون سا کام؟ توحید کی غضبناک آواز آئی، محمد یاد رکھ اگر غدیر کے میدان میں میرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا پھر یاد رکھ میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ شاباش جیو، کیا بات ہے لاہور ہے بھائی، شاباش انہیں حقہ دی خیر بھائی، جیو اچھا اللہ ہے علی نغار نغار گلی گلی علی علی علی
پوری توجہ، آخری جملہ فضائل کا۔ اس نے کہا اعلان کر غدیر کا میدان، چلو ایک اشارہ کر کے چلا جاؤں، پتہ نہیں کسے سمجھ آئے۔ لاہور والوں جتنا میرا ٹائم ہے اس ٹائم نہ میں کبھی آپ سا لیے تے نہ مجمع نو رہن دتے۔ پوری توجہ، اللہ کی طرف سے میسج آیا، اشارہ جسے سمجھ آئے یہاں پہ دعا کر دے، جسے گھر میں سمجھ آئے وہیں پہ حق میں نوکر کے حق میں دعا کر دے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اعلان ولایت کر۔ محمد مصطفیٰ نے دائیں دیکھا تو صحرا، محمد مصطفیٰ نے بائیں دیکھا تو صحرا، سامنے دیکھا تو صحابہ، پیچھے دیکھا تو صحرا۔ کہتا ہے مولا میں نے بڑا اہم اعلان کرنا ہے، ساری جگہ برابر ہے۔ صحابہ کو کہتے ہیں جلدی کرو مجھے ممبر بنا کے دو۔ صحابہ نے کہا ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا۔ رسول خدا کہتے ہیں ممبر بنا کے دو۔ کہتے ہیں ہم لکڑی کا کام جانتے نہیں۔ کہتے ہیں جلدی کرو ممبر بنا کے دو۔ کہتے ہیں ممبر بنانے کا طریقہ پتہ نہیں۔ اور پورا پٹال اٹھ کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، مالک جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا، پھر آپ بار بار کیوں کہتے ہو ممبر بنا کے دو؟ جب نہیں کہ رسول خدا کی آواز ہے خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا نہیں۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جو محمد کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتا، محمد کے بغیر وارث ممبر کیسے بنا؟ جیو بھائی، کیا بات ہے جی، جیو بھائی، وارث ممبر کیسے بنا؟ ہو گیا اعلان۔ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ جس نے ولایت علی کا انکار کیا، کچھ بندوں نے محنت کی، اس نے آ کے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں وقت ہوتا تو غدیر پڑتا۔ پوری توجہ، اس نے کہا یہ جو اعلان کیا اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آخری جملہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے؟ نبیوں کے سردار نے فرمایا حیا کر، یہ زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ کہتا ہے پھر میں نہیں مانتا اور ایسے انکار نہیں کرتا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے تھا، بابا جی دعا فرمائیے گا، تو پھر مجھ پہ عذاب آئے، مجھ پہ عذاب نازل ہو۔ ابھی محمد مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، پتھر آسمان سے آیا، اس کے سر میں لگا، یہ واسطے جہنم ہوا۔ صرف آسمان سے پتھر نہیں، ساتھ آیت آ گئی، سأل سائل بعذاب واقع۔ محمد اس نے سوال کیا تھا عذاب کا، ہم نے بھیج دیا۔ اس نے عذاب مانگا تھا، ہم نے بھیج دیا۔ آیت جہاں پہ رکی نہیں، آگے اللہ کہتا ہے للکافرین، اور وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پورا پنڈال اٹھ کے توحید کی بارگاہ میں التجا کرے، مالک یہ لا الہ پڑھتا ہے پھر بھی کافر، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر بھی کافر، نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر، حج کر کے آیا ہے پھر بھی کافر، صحابی رسول ہے پھر بھی کافر۔ پتہ چلا کافر ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہو۔ شاباش دیو بھائی۔ بس فضائل اتنا ہی کافی، فضائل جس طرح دل کرے سنا کر۔ حسین کا ذاکر ہوں، منت کر کے کہتا ہوں، مصائب ہے غریب کی غربت کی کہانی، غریب بن کے سننا۔ جو پردے میں بی بی آئی ہے وہ تیرے اور میرے ناروں کی خاطر نہیں آئی۔ جب پوچھو گے بی بی اتنا سفر کر کے کیوں جاتی ہے، رو کے فرماتی ہے میری مجبوری ہے۔ بی بی آپ کی کون سی مجبوری؟ رو کے کہتے ہیں جب مومن روتا ہے نا، اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ میرے حسین کی زخموں کا مرہم۔ صدقے صدقے صدقے، اللہ ہائے قبول کرے جی۔ میری مجبوری ہے، اسے میں نے لے آنا ہے۔ کچھ بندے شرما کے روتے ہیں۔ مجلس ہو رہی تھی، امام زین العابدین مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے مجلس چھوڑ دی، اس کے بعد جا کے رومال چھین لیا مولا نے۔ رو کے فرماتے ہیں ہماری غربت پہ ایسے روتے ہو؟ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا مولا پھر کیسے رو؟ امام رو کے فرماتے ہیں ایسے ماتم کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ماتم۔ صدقے صدقے صدقے، اللہ ہائے قبول کرے۔ آج حکم ہوا ہے اس شہید کی غربت کے تو جملے پڑھنے کا
جس کی عمر 6 ماہ تھی قتل 3 دفعہ ہوا. صدقے صدقے صدقے. آج پڑھنا ہے باب الحوائج کی غربت. جس بندے کے دل میں جو دعا ہے پوری نہیں ہوتی، ممبر پہ کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں ذہن میں دعا رکھ بی بی کو پرس دے، حسین کا ذاکر ہو کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں دعا ضرور قبول ہوگی. جو بے اولاد بیٹھے ہیں ان پہ واجب ہے ہائی کرنا، مالک جینے والے ماتمی فرزند عطا کریں گے. آخری وقت حسین کا رو رو کے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. حسین کے استغاثہ بلند ہوا. پڑھنا میں نے ایک جملہ ہی ہے، وقت ہوتا تفصیل المصائب پڑھتا. خیام میں ماتم شروع ہوا، تڑپ گیا نواب کربلا. رو کے کہتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں موجود ہوں. اندر سے آواز آئی ہم نے ماتم نہیں کیا، ہمیں رونے پہ 6 ماہ کے اصغر نے مجبور کیا ہے. حسین خیمے کے اندر آئے، اصغر کو اٹھایا، رو رو کے کہہ رہے تو اکبر کے پاس جانا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں. رباب کو اصغر دیا، رو کے کہتے ہیں اس کی تیاری کروا. ہر قربانی، ہر ماں نے قربانی تیار کی ہے. اصغر کی ماں نے چھوٹا سا کرتا پہنایا، چھوٹی سی تلوار جس بندے نے ہائی کرنے سار اٹھائے، چھوٹی سی ڈھال لگائی، اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں رکھا. اصغر حسین نے چلنا شروع کیا، بی بی نے دامن پکڑا. رو کے کہتے نہیں حسین ایسے اصغر کو نہیں لے جانا، جلدی کر اپنی بہن زینب کو بلا. اسی خیمے میں بی بی عالیہ آئی، حسین کو اصغر دیا، زینب کو سکینہ دی. رو کے کہتے میرے اللہ گواہ رہنا حسین کے گھر میں خالی جھولی آئی تھی. اللہ مان اللہ مان، اللہ ماتم قبول کرے بھائی. اللہ جی 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 اللہ. خالی جھولی آئی تھی، خالی جھولی جا رہے ہو. حسین لے کے جا. یہاں پہ 2 سطریں پنجابی کی لکھی ہیں قبلہ کمبر صاحب نے. شیخ عمر کے ذاکر گزرے ہیں، جس بندے کو 70 سمجھ آئے واجب ہے اس بندے پہ ماتم کرنا. حسین اصغر کو لے کے چلے. کمبر صاحب کہتے تھے آئی یاد جوانی اکبر دی، 2 اتھرو شادے ڈول گئے، معصوم نے سمجھے پانی ہے تو علاوہ اصغر دے. صدقے صدقے جی 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 میں نوکر. آئی یاد جوانی اکبر دی، 2 اتھرو شادے ڈول گئے، معصوم نے سمجھے پانی ہے تو لب اصغر دے. کھول گئے. میں جتنے سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے ماتم کیا تو شہید محسن نقوی کی 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں. حسین اصغر کو لے کے چلے، رباب کے دامن پکڑا. لوگ کہتے ہیں حسین جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین کوئی 18 سال کا جوان تھا، حسین کوئی 34 سال کا جوان تھا، حسین کوئی 13 سال کا جوان تھا. یہ ہے 6 ماہ کا اصغر، پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا. ماتم کیا نواب کربلا نے. لوگ کہتے رباب یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت. صدقے صدقے جی 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 یہ در نجف ہے ابھی یاقوت. جی میں نوکر یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہی تابوت بنے گا. حسین اصغر کو میدان میں لے آئے. رو کے کہتے تمہاری نظر میں اگر کوئی جرم ہے تو حسین کا. یہ میرے 6 ماہ کا اصغر پیاسا ہے، اسے 1 گھونٹ پانی دے دو. رو رو کے کہتے میرا بیٹا پیاسا ہے، تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں. عمر ابن سعد حرمل کے پاس آیا، بکواس کر کے کہتے جلدی کر، بچے کا کلام قطع کر، اب سید معاف کر دینا. اس حرام زادے تیروں میں ہاتھ مارنے شروع کیے. اس نے وہ تیر اٹھایا جو جنگلوں میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارتے تھے. اس نے اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، تیر زمین پہ گرا، پھر نشانہ لیا، پھر تیر زمین پہ گرا، تیسری دفعہ پھر نشانہ لیا، تیر زمین پہ گرا. عمر ابن سعد کہتا ہے تو غازی کے مقابلے آیا تھا، قتل ایک بچہ نہیں ہوتا، دشمن تھا. لوگ کہتا میری جگہ جب میں نشانہ لیتا ہوں کائنات کے سامنے اللہ جانے ماں ہے، اللہ جانے بہن ہے. رو رو کے گاڑی کمینہ اور اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا ضمیر. اللہ لعنت اللہ. شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں